زندگی کی کامیابی ہماری تبھی ہے کہ جب ہمارا رشتہ وقت کے امام سے مضبوط ہو جائے۔ وقت کے امام سے رشتے کا مضبوط ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف 15 شعبان میں امام کو یاد کریں۔ وقت کے امام سے رشتہ استوار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 15 شعبان کو عریضہ لکھیں، وہ تو ایک مخصوص تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہمیں بلایا گیا ہے، ورنہ امام سے رشتہ ہر لمحہ ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ خود 8ویں امام والی مشہد بیان کرتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو، دنیا کے کسی منطقے میں رہو، دنیا کے کسی علاقے میں رہو، اگر دل سے تم نے ہمیں ایک بار آواز دی تو اپنی مدد کے لیے تم ہمیں پاؤ گے۔ علماء بیان کرتے ہیں امام پردہ غیب میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم امام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام غیب میں رہ کر نظام شمسی کو اپنے ٹھوکر تلے چلائے اسے فاطمہ کا بیٹا امام وقت کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے 2 معصومہ کے بیٹے اس وقت غیب میں ہیں، ایک مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت فاطمہ کے فرزند وقت کا امام پردہ غیب میں ہے۔ آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو کیا منظر ہوگا، امام زمانہ آئیں گے تو یہ جو عزاداری ہم آج کر رہے ہیں، دعا کریں کہ ایسا محرم آئے کہ وقت کا امام ہو، امام کی صدارت ہو، امام کی مملکت ہو، امام کی حکومت ہو، امام علم عباس لے کے آگے آگے چلے، پوری تشیع پیچھے پیچھے چلے، وہ منظر نامہ ہی بڑا خوبصورت ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روایت ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین و آسمان میں اللہ کا نور پھیل جائے گا، اللہ کا نور زمین و آسمان میں پھیل جائے گا۔ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ کے کھلے ہوئے چہرے، آپ کے سرسبز و شاداب یہ چہرے اس بات کا پتہ دیں گے کہ ہمارا رشتہ غیب والے شہنشاہ سے ہے۔ روایت ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت مومنین کو روشنی اور نور کے لیے سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ زہرا کا چاند جب نکلے گا تو اس چاند کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں۔ ہمارے لیے یہ کرم ہے۔ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ نے بن مانگے علی دے دیا۔ توجہ فرمائیے گا، ارے شیعو تم اپنی قسمت تو دیکھو، ارے شیعو تم اپنی قسمت تو دیکھو۔ مصرع 2 ہے لیکن تاریخ بہت بڑی ہے۔ ارے شیعو تم اپنی قسمت تو دیکھو، تمہیں امام زمانہ ملا ہے۔ ہم اور آپ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ وقت کے امام کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کے شیعہ ہیں کہ جس کا شیعہ ہونا نبوتوں کا افتخار ہے، جس کا شیعہ ہونا عصمتوں کی کائنات کی بلندی ہے۔ وہ امام ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ امام ہم سے بے خبر نہیں ہیں، وہ امام ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے منظم کریں، ہم اپنی عزاداری کو اس طریقے سے منائیں کہ جس طریقے سے وقت کا امام چاہتا ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ہیں ہم فرش عزا کے آسمان پہ، اس میں کون ایسا شخص ہے کہ جو وقت کے امام سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ کون ایسا شخص ہے کہ جو وقت کے امام سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی نے پیغام دیا کہ اے اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ، اے وقت کے امام کے شیعہ، کون ایسا شیعہ ہے کہ جو امام سے ملنا نہیں چاہتا، امام سے ملاقات اور بات کرنا نہیں چاہتا؟ وہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے وقت کے امام سے بات کرتا ہوں، میں روزانہ امام زمانہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ قافلے میں چند لوگ تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آقا آپ امام زمانہ سے روزانہ بات کرتے ہیں، آپ امام زمانہ سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں بھی بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر امام سے گفتگو کیے ہوئے ہماری صبح نہیں ہوتی۔ نماز فجر کے مصلی کے بعد جب توحید کی عبادت ہو جاتی ہے تو پھر امامت کے آفتاب سے بھی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ہر شیعہ کو روزانہ گفتگو کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ جاؤ۔ ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ آقا وہ دعا کون سی ہے؟ اگر جملہ پہنچ جائے تو آپ ذرا سا اظہار فہم فرمائیے گا۔ رسول اللہ کی حدیث آپ یاد کریں، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، علی اور محمد اس امت کے باپ ہیں۔ آقا نے کہا روزانہ امام زمانہ سے گفتگو کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ دعا کون سی ہے کہ جس دعا کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام سے بات کریں؟ آقا نے بڑا عجیب جواب دیا کہ ایک بیٹے کو باپ سے بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔
عزیزان گرامی، امام زمانہ کی حدیث ہے، مصباح الحجت کتاب کا نام ہے، مصباح الغیبہ، کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو تم میرے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو طیب و طاہر بناؤ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ایک حصار رکھا ہے، کیا؟ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اللہ نے اہل بیت سے، آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے، ان کے نزدیک نجاست نہیں آ سکتی۔ عزیزان گرامی، 2012-11 میں الیکٹرانک میڈیا اور مختلف چینل پہ ایک نیوز بہت پھیلی کہ بھئیہ اب قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو آپ اور ہم نے دیکھا کہ ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق توبہ کرنے لگا، صحیح ہونے لگا، شریف بننے لگا، پوری دنیا کے لوگ یقین کرنے لگے کہ قیامت آنے والی ہے۔ پوری دنیا میں ایک شیعہ قوم ایسی تھی کہ جس کو یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، لوگ حیران تھے کہ سبھی مان گئے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ شیعوں سے پوچھا گیا کہ سبھی پریشان ہیں کہ قیامت آئے گی، آپ کیوں یقین نہیں رکھتے؟ تو شیعوں نے سر اٹھا کے کہا، ارے ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ پہلے امامت آئے گی، بعد میں قیامت آئے گی۔ اے میرے چاہنے والوں، یہ امام نے گزارش نہیں کی ہے، یہ امام نے ریکویسٹ، انورودھ نہیں کیا، التماس معروضہ نہیں کیا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ وَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ۔ اے میرے چاہنے والوں، میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو۔ کثرت لفظ ہے اس میں، دعا نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ کیوں؟ رزلٹ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، ظہور کے لیے تم میرے دعا کرو گے تو اس میں تمہارے لیے ہی آسانی ہے، تمہارے لیے ہی کشائش ہے، تمہارے لیے ہی خوشی ہے، تمہارے لیے ہی غدیر ہے۔ ظہور میرا ہوگا، نور تمہیں ملے گا، ظہور میرا ہوگا، بادشاہت تمہیں ملے گی، ظہور میرا ہوگا، صحت تمہیں ملے گی، ظہور میرا ہوگا، خانہ کعبہ آسانی سے تم جا سکو گے، ظہور میرا ہوگا، مبارکباد تمہیں ملے گی، اس لیے کہ تم جو صدیوں سے ستائے جا رہے تھے، تمہارے وقت کا امام تمہارے پاس آ گیا ہے۔ صاحب مکیال المکارم نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ فقط امام کے ظہور کی دعا کرنے کے 12 فائدے ہیں، 12 امام کے صدقے میں 12 فائدے ہیں صرف ظہور کے لیے۔ عزیزان گرامی، دعا کرنا، بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اہل بیت نیتوں کو دیکھتے ہیں، اہل بیت ارادوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ تاریخ دیکھیں، ابو ذر فاقے میں رہ کے بھی علی کی ولایت کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں الاجل الاجل یا صاحب الزمان، کبھی دل سے کہہ کے تو دیکھیں الاجل الاجل یا صاحب الزمان۔ انشاءاللہ برکتیں اتنی ہوں گی، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے امام کی محبت کے کرشمے روشنی بکھیرتے ہیں۔ صاحب مکیال المکارم کہتے ہیں، جو ایک دفعہ صرف اور صرف ایک مرتبہ امام کے ظہور کی دعا کرتا، عربی میں کہیں آپ العجل یا صاحب الزمان، اردو میں کہیں یا اللہ امام کا ظہور ہو جائے، انگلش ایک لائن۔ صاحب مکیال المکارم آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ جو ظہور کے لیے ایک بار دعا کرتا ہے، اللہ اس سے 9000 نماز روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 9000 سال اللہ جو شخص امام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، تو روایت ہے کہ وہ رہتا شکاگو میں ہے، خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب اسے ملتا ہے۔ امام کے ظہور کی دعا کرنے کا ثواب یہ ہے، صاحب مکیال المکارم نے کہا، جو ایک مرتبہ کہہ دے الاجل یا صاحب الزمان، تو اس کے حق میں خود فاطمہ زہرا دعا کرتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، کیا ہم اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ہمارے لیے صدیقہ طاہرہ دعا کرے؟ کیا ہم اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ہمیں 9000 سال کے نماز روزے کا ثواب ملے؟ شیعہ کیسے جنت جائیں گے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت میں ہر دن انہیں اتنا ثواب ملتا ہے کہ جب میزان پہ ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو وزن اتنا وزنی ہوگا کہ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ان کی ولایت سے اپنے آپ کو کبھی غافل نہ کریں۔ ایک عمل، کوئی کل بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی ایک عمل اپنے وقت کے امام کے لیے خالص کریں، چاہے ایک صلوات پڑھیں، آپ فرش ادا پہ آئیں، آپ گھر سے نیت کر کے بیٹھے، ابھی نیت کر لیں کہ یا اللہ خالص امام زمانہ کی نیابت میں اس کا ثواب ہم وقت کے امام کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم امام کو ثواب ہدیہ کریں،
وہ تو شہنشاہ زمانہ ہے، وہ تو امام زمانہ ہے، ان کو ہم ثواب ان کے صدقے میں تو ہم ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو علماء نے بڑی اچھی توجیہ بیان کی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ انہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے الٹا ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمارے ثواب میں انہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کتنا قریب ہیں۔ میں ایک آپ کو عمل بتا رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں، تمام شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص طور سے امام زمانہ کا لطف، امام زمانہ کی عنایت آپ پر ہو، تو ایک زندگی کا عمل بنا لیں، ایک زندگی میں طریقہ اپنا بنا لیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ امام زمانہ کی مدد کیسے ہوتی، خالص طور پہ خلوص کے ساتھ۔ آیت اللہ اصفہانی اپنی کتاب فرحت الزہرا میں بیان کرتے ہیں کہ ہلہ کی سرزمین پہ ایک علی کا شیعہ رہتا تھا کہ جس کا نام ابو راجح تھا۔ آج ایک شور ہے کہ آپ ان کے خلاف، آپ ان کو تسلیم کر لیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو راجح ہلہ میں رہتا تھا، ابو راجح ہلہ کا باشندہ تھا، وہ ہر وقت ہر لمحہ خاص طور سے دشمن زہرا، قاتل زہرا کو برا بھلا کہتا تھا۔ امام کس طریقے سے ہم پر خاص عنایت فرمائیں گے۔ ابو راجح بہت برا بھلا کہتا تھا، مشہور تھا اس علاقے میں، اس دور میں جس دور میں وہ تھا، تو وہاں کا حاکم ایک ناصبی تھا ہلہ کی سرزمین پہ۔ اسے خبر ہوئی کہ ابو راجح جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں مانتا اور انہیں برا بھلا کہتا ہے، تبرہ کرتا رہتا ہے، تو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ ابو راجح، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، توبہ کر لو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے دل میں اہل بیت کی قاتلوں اور صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں کی محبت کا دم بھرے۔ اس نے یہ جیسے ہی کہا تو اسے اتنا مارا گیا، اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ کتاب کی عبارتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ابو راجح دشمن زہرا کو برا بھلا کہتا تھا، ابو راجح قاتل زہرا کو برا بھلا کہتا تھا۔ امام کی اگر خاص عنایت چاہتے ہیں تو میں وہ عمل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ابو راجح کو دربار میں بلا کے حاکم نے اتنا اپنے درباریوں سے اسے پٹوایا، اتنا مار کھلوایا کہ اس کی ناکیں ٹوٹ گئیں، اس کے چہرے سے خون کا دریا آیا، پورا جسم اس کا لہو لہان ہوا۔ اس کے بعد پھر حاکم نے اپنے غلاموں کو بلا کر کہا کہ اس کی گردن کو رسی میں باندھ کر گھوڑے سے پورے ہلے کی گلی گلی سے پھرایا جائے۔ اسے پورے گلی گلی میں پھرایا گیا، ہر جگہ اسے لے کر لوگ جانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے، کتاب کی عبارت ہے کہ وہ نوبت آ گئی کہ اب اس کی جان میں جان نہیں رہی۔ حاکم کو اس کے مشیروں نے کہا کہ ابو راجح اب خود مر جائے گا، اب اس کے قتل کو اپنے اوپر کیوں لیتا ہے، اسے اس کے گھر بھیجوا دے، جو حالت ہو گئی ہے اس حالت کے بعد یہ صبح تک خود مر جائے گا، لہذا اس کا خون کیوں اپنے اوپر لیتا ہے، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اس نے کہا بات تو اچھی ہے۔ ابو راجح کو اس نے اس کے گھر پہ بھجوا دیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے اس کے گھر پہ بھجوایا گیا تو اس کے گھر والوں نے دیکھا، رونا پٹنا شروع ہو گیا کہ اللہ اکبر، ابو راجح کو قتل تم لوگوں نے کر دیا۔ گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ صبح ہوتے ہوتے ابو راجح کا انتقال ہو جائے گا، ابو راجح مر جائے گا۔ اسے ایک بستر پہ لٹا دیا گیا۔ لوگ گھر والے یقین کر چکے تھے کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا۔ امام زمانہ کی خاص عنایت، امام زمانہ کا خاص لطف ابو راجح پہ کیسے ہوا۔ عزیزان گرامی، وقت بدلتا رہا، رات ٹھہرتی رہی، پہر بدلتا رہا۔ نماز فجر کا وقت جب آیا تو گھر والوں نے کیا دیکھا کہ جو رات کے اندھیرے میں آیا تھا تو اس قابل نہیں تھا کہ کچھ بول سکے، اس قابل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکے۔ وہ نماز صبح کے مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، نماز میں اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی نماز تمام ہو گئی تو لوگ اس کے قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد پوچھا کہ ابو راجح، تیری یہ کیفیت تبدیل کیسے ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ رات تو آیا تھا تو تیری حالت یہ تھی کہ تو بول نہیں پا رہا تھا اور تیری موت کا ہمیں یقین ہو گیا تھا۔ ابو راجح نے کہا کہ جب مجھے بستر پہ لٹایا گیا تو میرے دہن میں میرے زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں زبان ہلا کے اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کروں، میں امام کو پکارنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں اپنے وقت کے امام ابن فاطمہ کو آواز دی، اے میرے مولا، اے میرے وقت کے امام، اے میرے سید و سردار، مولا میں تو آپ کی جد ماجدہ کی حمایت کر رہا ہوں، میں نے تو ان کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے، مولا میرا یہ حال ہے، میری مدد فرمائے۔ اب ابو راجح کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا، میں نے محسوس کیا کہ کسی کے ہاتھ نے میرے بدن کو مس کرنا شروع کر دیا۔ اب جو میں پلٹ کے
के देख रहा हूं तो मेरे वक्त का इमाम था, अबू राजे परेशान क्यों होता है? अबू राजे तन्हा अपने को महसूस न कर। इमाम ने पूरे जिस्म पे अपने हाथ को फेरा, इमाम का हाथ चलता रहा, मुझे सेहत मिलती रही, मुझे सेहत और शिफा मिलती रही। आखिर में इमाम ने कहा, उखरुज वकुद अलैका, ए अबू राजे अब अपने घर से बाहर निकल और अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर, अल्लाह ने तेरी हयात में इजाफा कर दिया। तो अब अबू राजे ने कहा कि वो शख्स के जो इमाम वक्त की दादी की हिमायत करता है, उनके कातिलों पे लानत करता है, खुद इमाम जमाना घर आके उसकी मदद करते हैं। ये इमाम का खास लुत्फ होता दीदाने गिरामी। या